بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں آپ کو ریاضت کی شرائط کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اس کے لیے پہلی شرط خلوص ہے۔ ریاضت میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ ثابت قدمی اور خلوص سے پڑھائی جاری رکھیں۔ ہدف اور مقصد اللہ کی رضا جوئی اور مخلوق خدا کی خدمت ہو۔ شرط نمبر 2، وقت کی پابندی۔ جس وقت پہلے دن چلہ شروع کریں آخر تک اس وقت کی مکمل پابندی کریں۔ وظائف کے موکلین وقت کے پابند ہوتے ہیں۔ ایک دو روز جب آپ وظیفہ پڑھتے ہیں تو وہ مقررہ وقت پر پابندی سے آنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب آپ پابندی نہیں کرتے تو انہیں شدید ناگواری ہوتی ہے، اور اگر بار بار وقت کی پابندی توڑیں گے تو یہ ناراضگی غصے میں بدل سکتی ہے، جو فائدے کی بجائے نقصان کا موجب بن سکتی ہے۔ شرط نمبر 3، جگہ کی پابندی۔ جس جگہ پہلے دن عمل شروع کریں آخری دن تک اسی جگہ عمل کریں۔ آپ کے موکلات روزانہ اس جگہ آنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ جگہ بدلنا انہیں مشکل میں ڈالتا ہے، جو فائدے کا باعث تو بننے سے رہا۔ فری سٹائل چلہ۔ بعض حضرات چاہتے ہیں کہ چلہ کشی چلتے پھرتے مکمل کریں، نہ وقت کی پابندی کرنا پڑے نہ جگہ کی۔ ہم سے بھی بعض حضرات ضروری سفر کا بہانہ کر کے اجازت لے لیتے ہیں۔ ہم اجازت تو دے دیتے ہیں، کیونکہ جس کام کو شریعت نے حرام نہیں کیا ہم اس سے کس طرح منع کر سکتے ہیں، لیکن ان کو بتلا بھی دیتے ہیں کہ اس طرح کا فری سٹائل چلہ آپ کو زیادہ کام نہیں آئے گا۔ عاملین کے لیے ہمارا مشورہ یہی ہے کہ چلہ اور ریاضت شروع کرنے سے پہلے اپنی ضروریات اور مجبوریوں کا اچھی طرح جائزہ لے لیں، اور جب شروع کریں تو پھر وقت اور جگہ کی پوری پابندی کریں۔ جگہ کا متبادل۔ ایسے حضرات کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ اپنا ایک خاص مصلی اور رومال بچھا کر اس پر چلہ کیا کریں، تاکہ اگر آپ کو سفر کرنا پڑے تو یہ مصلی یا رومال آپ اپنے ساتھ لے جائیں۔ اس طرح یہ جگہ کا متبادل بن جائے گا۔ لیکن اتنا تو آپ بھی مانتے ہوں گے کہ یہ محض ایک ہیلہ ہے، وگرنہ جگہ جگہ ہوتی ہے اور رومال رومال ہوتا ہے۔ تصور کی پختگی۔ شرط نمبر 4، چلہ کشی کی چوتھی شرط یہ ہے کہ پوری پڑھائی کے دوران توجہ اپنے عمل اور وظیفے پر ہو۔ خیالات کو دائیں بائیں بھٹکنے سے حتی الامکان بچائیں۔ خیالات کو مجتمع رکھنا چلہ کشی کا بنیادی اصول ہے۔ جتنا تصور پختہ اور دھیان وظیفے پر ہوگا اتنی اس کی زیادہ روحانیت حاصل ہوگی، اور جتنا تصور کمزور ہوگا اور دھیان منتشر ہوگا اتنا چلہ کمزور ہو جاتا ہے۔ شرط نمبر 5، تصور شیخ۔ صوفیاء کرام کے ہاں اسی جمعیت خاطر کی پختگی کے لیے تصور شیخ کی طویل مشقیں کرائی جاتی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ وظیفے پر تھوڑی دیر پختہ توجہ دینے اور تصور کو مجتمع کرنے کے باوجود بار بار ذہن منتشر ہو جاتا ہے اور خیالات دائیں بائیں بھٹکنے لگتے ہیں، تو اپنے شیخ کا، جس کی اجازت سے آپ عمل کر رہے ہیں، پختہ تصور شروع کر دیں کہ میں ان کے سامنے بیٹھ کر یہ وظیفہ ان کی نگرانی میں کر رہا ہوں۔ اس تصور سے ایک طرف آپ دھیان بٹنے کے نقصان سے بچ جائیں گے، اور دوسری طرف استاد اور شیخ کا دوہرا فیضان بھی آپ کو حاصل ہوگا، کیونکہ عملیات اور روحانیات کی دنیا تو قائم ہی نسبت کی بنیادوں پر ہے۔ تصور شیخ سے آپ کی نسبت مضبوط ہوگی۔ شرط نمبر 6، وحدت وظیفہ۔ ایک وقت میں صرف ایک وظیفہ پڑھیں۔ دو وظیفے کرنے سے دونوں پر محنت ضائع جائے گی۔ شرط نمبر 7، علاج سے اجتناب۔ جس آیت یا سورت کا وظیفہ کر رہے ہیں اس کا دم تب تک نہ کریں جب تک اس کا وظیفہ مکمل نہ ہو جائے اور استاد سے دم کرنے کی اجازت نہ مل جائے۔ دوران وظیفہ اگر اسی عمل سے دم کرنا شروع کر دیا تو آپ روزانہ حاصل ہونے والی قوت کو خود اپنے ہی ہاتھوں ختم کرتے جائیں گے۔ ایک ٹینکی کو بھرنے کے لیے جب آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر آنے والا نلکا کھول دیں تاکہ پانی آئے اور ٹینکی بھر جائے، اب یہ مشورہ دینے کی ضرورت نہیں رہتی کہ جب تک ٹینکی بھر نہ جائے تب تک نیچے سے اس کی ٹونٹی نہ کھولی جائے،
کیونکہ اتنی عقل خود آپ میں بھی موجود ہے کہ ٹینکی بھرے گی تب ہی جب نیچے سے اس کی ٹونٹی بند رہے گی۔ شرط نمبر 8، نئے اور پاک کپڑے۔ وظیفہ کرنے کے لیے روزانہ صاف کپڑے پہنیں جو شرعی طہارت کے معیار پر بھی پورے اترتے ہوں اور میل کچیل یا بدبو سے بھی پاک ہوں۔ اس میں بہتر تو یہ ہے کہ چلے کا جوڑا الگ رکھ لیں، وہ جوڑا عمل شروع کرتے وقت پہن لیا کریں اور ختم کرتے ہی اتار دیا کریں، اور ہر 2-3 دن کے بعد دھو لیا کریں۔ شرط نمبر 9، خوشبو۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے کپڑوں پر اچھی طرح سے کوئی زمینی خوشبو لگایا کریں۔ اسپرے والے مغربی سینٹ نہ لگائیں، اکثر علماء نے الکحل کی وجہ سے انہیں نجس قرار دیا ہے۔ شرط نمبر 10، قبلہ روئی۔ ہر وظیفہ قبلہ رو ہو کر پڑھیں، یہ تلاوت کے بنیادی آداب میں سے ہے۔ باقی 10 شرائط اس کی دوسرے پارٹ میں ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔